کہ یہ موضوع اصل میں بہت طویل ہے، تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، مختصراً بتاؤں. 3-4 چیزیں ہیں جن کو کی طرف بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کن کی صحبت میں رکھ رہے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. تو ان کا جو فرینڈ سرکل بھی ہو ایسے ہی لوگوں کا ہو جو دیندار گھرانوں میں ہوں، اور آپ کا گھر بھی دیندار ہو. اچھا، یعنی ہمارے یہاں ایک ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اسکول بھیج رہے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہیں، کیا تربیت ہو رہی ہے؟ مدرسے میں اسکول میں وہ 4 گھنٹے ہیں، باقی 20 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، تو زیادہ آپ کے گھر کی تربیت کا اثر پڑے گا. آپ نے اپنے گھر کو کتنا دیندار بنایا ہے، تو اپنے گھر کو دیندار بنانا یعنی دینی ماحول گھر میں قائم کرنا. دوسری چیز اپنے بچوں کے فرینڈ سرکل اور جس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا خیال رکھنا کہ دینداروں کے ساتھ ہو. تیسری چیز یہ جو موبائل ہے اور جو سوشل میڈیا ہے، اس کو بہت ہی کنٹرولڈ انداز میں صحیح عمر میں اپنے بچوں کو دینا. یعنی بہت شروع سے تو ایک دم ہی نہیں دینا. ہمارے یہاں تو ابھی 1 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، چونکہ رو رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا ہے، ماں تھکی ہوئی ہے، یا یہ کہ بھائی ماں باپ جو ہے پریشان ہے، اپنے موبائل خود چلا رہے ہیں، وہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا یا ان کو چپ کرانے کی فکر نہیں بلکہ ٹینشن ہو رہا ہے. تو ایسا کرو کہ موبائل دے دو. عادت لگ گئی. اب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ انٹرنیٹ کو جانے گا، پھر آگے کی چیزوں کو جانے گا، تو یہ جو آپ نے فری ایکسس مکمل دے دیا ایک غلط عمر میں، یہ بہت غلط ہوا. اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جہاں سے شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو ایک تو یہ آپسی مشورے سے یہ طے کریں کہ اپنے بچوں کو کب دینا ہے. اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس عمر میں موبائل کو ہم یوز کرنے دے سکتے ہیں، کس عمر میں انٹرنیٹ کو دے سکتے ہیں. اور پھر اب تو الحمدللہ ایسے بھی ہے کہ آپ ایسی سیٹنگز کر لیں گوگل پہ جا کر جو کڈز کے لیے خاص ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ بھی ایک مدت تک، جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اب یہ چیز نہیں چلے گی. اب اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس کا ریاکشن ہوگا. لیکن بچپن میں اگر آپ نے اس کی تربیت کر لی تو پھر آئندہ وہ اسی کے نہج پہ چلتا رہے گا. چوتھی چیز، ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. اس کے لیے آپ اسلامک پیراڈائم کے تحت اسلامک انگلش میڈیم اسکولز کو اپنے ملک میں قائم کریں، الگ الگ جگہوں پہ قائم کریں، جہاں پر آپ کے بچہ دینی ماحول میں یہ عصری علوم بھی حاصل کرے اور دینی علوم بھی وہ حاصل کرے. یہ چند پوائنٹس اس وقت ذہن میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں تو مناسب. خاص طور پہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. جو لوگ دے رہے ہیں بچوں کو اس وقت موبائل، تو وہ اپنی ہی آئی ڈی لگا کے دیتے ہیں ان میں، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ جو میچیور چیزیں خود دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں بچوں کے سامنے آ رہی ہیں. جی ہاں. اور پھر ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود اگر بچے کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو اس میں اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. کوئی ڈاؤٹ اگر آ رہا ہے کہ بھئی اسلام میں ایسا کیوں ہے، تو اس میں اب اسے طوفان کی طرح نہیں بنانا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. نہیں بھئی ٹھیک ہے، نیچرل سوال آتا ہے. صحابہ کے ذہن میں بھی سوالات آتے تھے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت پڑھیں تو ان بچوں کو سیٹسفائنگ آنسر ان کی ایج کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو دینا ہے. آپ نہیں دے سکتے تو جو ماہر علماء ہیں، جو ماہر ہیں اس فیلڈ میں، ان سے دلوائیں، ایکسپرٹ سے دلوائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اب وہ کون سے مومنین ہیں؟ تو پہلی 10 آیتوں میں ان کے 7 صفات، ان کی 7 اوصاف، ان کی 7 صفات کا، 7 کوالٹیز کا ذکر ہے جو مومنین کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر ان اوصاف کو ایک مومن بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک پکا مومن کہلائے گا جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں. یعنی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ ہلتے بھی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ اندر سے بھی توجہ بھی نماز میں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، بلکہ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچاتے ہیں، اور یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ وہ مومنین ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے، جو جنت کے وارث بنیں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اخیر میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس پر وہ سوار ہوئے اور مومنین سوار ہوئے، اور پھر پانی کے ذریعے انہیں ڈبا کر ان کی قوم کو، وہ جو کفار تھے انہیں ڈبا کر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو حضرت نوح تھے اور جو مومنین تھے اللہ نے انہیں کشتی میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں آئے کہ مشرکین کی محرومی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، مستکبر یہ جو متکبرین تھے اور جو کفار تھے یہ ایمان سے محروم کیوں ہوئے، خیر سے محروم کیوں ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر مجلسیں لگایا کرتے تھے، محفلیں جمایا کرتے تھے جس میں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا، اسلام کا، دین کا مذاق بناتے تھے، قرآن کے متعلق بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے خیر سے اور ایمان سے محروم ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور تم بہت ہی تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی تو کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے بہت اہم نعمتیں جن کا ہم روزانہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں وہ کان ہے، آنکھ ہے، انسان کا دل ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ہم ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جب کان اللہ نے دیے ہیں تو ان کانوں سے ہم وہی سنیں جو اللہ چاہتا ہے، جب دل اللہ نے دیا ہے تو پھر اس دل سے بھی ہم وہی سوچیں اور اس دل میں ہم وہی محبت، اسی کی محبت ڈالیں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے لیے عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے، اور پھر کافروں کی تمنا بیان کی گئی ہے آیت 99 میں، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون کہ جب کفار کے پاس ملک الموت آئے گا اور اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، ان کفار کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اور اب وہ آخرت کے منازل کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو اب افسوس کریں گے کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا، اور اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس اس دنیا میں لوٹا دے، واپس آپ اس دنیا میں بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں، ہرگز نہیں، اب بالکل نہیں بھیجنا ہے، اب بھیجا ہی نہیں جا سکتا۔ جب تم دنیا میں تھے وہاں ہمارے رسول آئے، وہاں تم تک ہماری باتیں پہنچائی گئی، لیکن تم نے تکبر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، تو اب کچھ وہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بھی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر سپوز اسے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں تو یہ پھر جا کر کفر کریں گے، پھر جا کر شرک کریں گے۔ اللہ ظاہر، اللہ علیم اس بات کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا 104 میں آیت نمبر تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون کہ ان کے چہرے جہنم کی آگ سے جھلس رہے ہوں گے بالکل، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، ہمیں یہاں سے نکال دیجیے۔ اللہ کہیں گے ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم جھٹلاتے رہے اسے، تو اب مجھے نہ کہو ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے۔ دنیا میں ہم نے اختیار دیا، سیدھا راستہ غلط راستہ دونوں بتا دیا، لیکن تم نے اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کیا، تو اب اس کا تمہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت 115 میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ بے مقصد اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد کے تحت پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں مختلف دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات بیان کیے گئے، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے سے روکا گیا ہے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس سورت میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برات ہے، انہیں بری کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے مختلف آداب بھی بیان کیے۔ سب سے پہلے حد زنا کا ذکر ہے، یعنی ایک زانی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کی حد ہے، ان پر نافذ ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تب، یہ حکومت کا کام ہے، کوئی بھی آدمی اٹھ کر یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے اور اب زنا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے سنسار ہے،
اسٹون ٹو ڈیتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس سے پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اگر اس جرم پر سختی کے ساتھ پابندی نہیں لگائی جائے تو پھر جو ہے یہ چیز، اس کی برائی جو ہے پھیلتی رہے گی اور پورا معاشرہ کرپٹڈ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اب کوئی زانی ہے یا نہیں ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ یہ اسی وقت ثابت ہو پائے گا کہ جب 4 مرد گواہ موجود ہوں، یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود اعتراف کر لے کہ بھئی ہاں میں نے زنا کیا ہے، یعنی 4 مردوں نے، گواہوں نے زنا کرتے ہوئے ایک دم دیکھا ہو بالکل، اور وہ گواہی دیں، تبھی جا کر جو ہے اس شخص کو زانی مانا جائے گا، یا یہ کہ وہ شخص خود کہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اور تبھی حد نافذ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی نافذ حد۔ اس کے علاوہ پھر حد قذف کا بھی ذکر ہے کہ اب جب زنا کی سزا سخت ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کسی پہ تہمت لگا دیں کہ بھائی یہ زانی ہے، تو ایسا اب اگر کسی کو زانی کہہ رہا ہے وہ، تو اب اس کے اوپر ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آئے جنہوں نے بالکل دیکھا ہو، عادل گواہ ہونے چاہیے، مسلمان عادل گواہ، جھوٹ نہیں بولنے والے۔ اور اگر وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر کہ یہ اس نے زنا کیا ہے، اور 4 گواہ لانے پر وہ قاصر رہا، وہ نہیں لا پایا 4 گواہ، تو جس نے تہمت لگائی ہے اسے سزا دی جائے گی، 80 کوڑے لگیں گے اسے۔ اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں، کیونکہ کسی پر بھی تہمت لگانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ڈھیل دے دی جائے تو پھر ہر ایک دوسرے پر سب تہمت اور بہتان ہی لگاتا رہے۔ اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا سن 9 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس آ رہے تھے، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں چلا کہ حضرت عائشہ گئی ہوئی ہیں قضاء حاجت کے لیے، سارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر واپس آتی ہیں تو واپس آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ بھئی قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں کیسے جاؤں، تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آس پاس ہی ہوتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو دیکھ رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کرا دیتے ہیں، اور پھر اونٹ کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بس یہی ہوا، لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات اور دیگر مسلمانوں پر تہمتیں لگاتا رہا، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور اس نے فوراً حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پر تہمت لگا دی رضی اللہ عنہما کہ علیاذ باللہ کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، یہ الگ تھے، تنہائی میں تھے۔ تو یہ اتنی بڑی تہمت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ 1 مہینے تک تقریباً وہ مستقل پریشان میں رہی، اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا۔ آخر میں ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے، یہ جو بھی تہمت لگائی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑی تہمت لگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات کو قیامت تک کے لیے ابدی کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ ہوا یہ کہ جب منافقین نے، خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے لگا، تو بعض سیدھے مسلمان بھی جو ہے اس میں بھول سے جو ہے شریک ہو گئے، جن میں ایک صحابی تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ، وہ بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ان پر جو تہمت لگی تھی اور جو تبصرے کر رہے تھے، تو یہ بھی تبصروں میں شریک ہو گئے تھوڑا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو معلوم چلا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ کے متعلق تہمت لگی اور مستح بھی جو ہے تہمت لگانے میں اور چرچا کرنے میں داخل ہے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا، یہ جو مستح تھے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی فائنینشلی مدد کیا کرتے تھے مستح کی۔ تو جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ کے خلاف تہمت لگی ہے، پروپیگنڈا جھوٹا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بھی شریک ہو گیا مستح بھی، تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ اب آئندہ میں کبھی بھی مستح کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ نے جسے مال و دولت دی ہے، جسے جو اہل علم و فضل ہیں، انہیں کبھی یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، الگ بات ہے۔ حضرت مستح نے پھر بعد میں بہت توبہ کی، اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک جھوٹی بات تھی، اب اس میں پروپیگنڈا میں وہ بھی شریک ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے بہت توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو یقیناً قبول کیا۔
لیکن حضرت ابو بکر کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے رشتہ داری کا لحاظ رکھنا ہے، چاہے جو ہو جائے، رشتہ دار ہیں آپ اس کی مدد جاری رکھیں، آپ نے جو قسم کھائی اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے چند آداب سکھائے مکانات میں داخل ہونے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ اسلامی آداب ہے کہ آپ کہیں جائیں تو کسی کے گھر میں یوں ہی داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے اجازت لیں، اجازت ملے اس کے بعد آپ داخل ہوں، اور اگر اجازت نہ ملے آپ کو واپس جانے کو کہا جائے تو خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہاں کوئی اگر ایسا گھر ہے جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ظاہر ایسا مکان ہے، ایسی عمارت ہے جہاں کوئی نہیں ہے، خالی ہے، ویران ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ ویران ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کو حکم یہ دیا گیا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم مردوں کو اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کریں۔ بس جو محرم ہو ان کے سامنے اجازت ہے، اور جو غیر محرم ہو ان کے سامنے بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ذکر کیا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب زمین و آسمان کا نور ہے؟ اللہ منور ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے روشن کر رکھا ہے، پوری کائنات کو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے روشن کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے۔ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے ایک اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ان کافروں کی کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ دیکھیں ریگستان میں جب آپ چل رہے ہوں، یہاں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک بہت پیاسا انسان ہو، بہت پیاس لگی ہو اس کو بہت زیادہ، اور وہ ہے ریگستان میں کہ دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے اچانک اس کو دور سے پانی نظر آنے لگا، لیکن وہ پانی نہیں۔ ریگستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ریت کی چمک دور سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ریت نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بھئی پانی اب قریب ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، دھوپ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اب ایک پیاسا آدمی جسے وہ ریت کی چمک دکھے، جسے وہ پانی سمجھنے لگے، اور بھاگا وہاں پر جائے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھے کہ بھئی یہ تو پانی ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا احساس ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ کفار جن کو جو آخرت پر ظاہر یقین رکھتے ہیں اور دنیا میں اچھے کام کرتے رہتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی آخرت میں یہ کام میرے کام آنے والے ہیں، غریبوں کو کھلایا اور دیگر چیزیں کی، اچھے کام کیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اعمال آخرت میں مجھے بچائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اس اعمال کی حیثیت یہی ہے جیسا کہ یہ ریت کی چمک، یعنی انہیں لگ رہا ہے کہ پانی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ کام آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیاسا قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جیسے ہی ان پر موت آئے گی تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے کوئی عمل چاہے جتنا اچھا عمل ہو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی 4 باتوں کا بیان کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ آیت 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کو اوبے کرے گا، اللہ کے رسول کو اوبے کرے گا، اللہ سے اپنے پاسٹ کے سلسلے میں بھی ڈرتا رہے گا اور اپنے فیوچر میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی بولو۔ یہ ہے مطالبہ، لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں
अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। नतीजा क्या निकला? क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, जाओ अब जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से निकल जाओ, आज से तुम मरदूद ठहरे। कुरान करीम कहता है आज से तुम मरदूद ठहरे। शैतान, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कितना नाराज हैं, उसके बावजूद अल्लाह से कह रहा है अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दे दीजिए, कयामत तक। शैतान भी जानता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगरचे अल्लाह पर गजब की सिफत गालिब है, तब भी वो इंसान की दुआओं को कबूल फरमाते हैं और मखलूक की दुआओं को कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं करते हैं, रद्द नहीं करते हैं। उसने कहा अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दीजिए, मैं क्या करूंगा? लउग़वियन्नहुम अजमाइन, आदम और आदम की औलाद को सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। चैलेंज, ये नहीं कहा कि मैं हटाऊंगा, कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन। जो अरबी जानते हैं वो इस उसलूब से वाकिफ है। लउग़वियन्नहुम अजमाइन, जरूर बिजरूर उनको सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। ये चैलेंज किसे कर रहा है? वो अल्लाह को कर रहा है, अल्लाह को कह रहा है मैं करके रहूंगा। अब आप देखें, आपने मुझे निकाल दिया, ये था किब्र, तकब्बुर। जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए ना, वो अपने खालिक को भी भुला बैठता है। फिरौन के साथ क्या हुआ? इख्तिदार और हुकूमत का नशा उस पर ऐसा सवार हुआ कि उसने अपने आप को रब डिक्लेयर किया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये किब्र का नतीजा होता है कि इंसान इसी दुनिया में अपने आप को वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं, वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं। और किब्र का नतीजा होता है कि इंसान बसा औकात अल्लाह के हुक्मों का सरी तौर पे इनकार कर बैठता है और इनकार करके वो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि जहन्नम के ताल्लुक से कि वबीस मस्वल लिलमुतकब्बिरीन, जहन्नम तकब्बुर वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना है, कितना बुरा ठिकाना है। किब्र, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मुझे कुछ आ गया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, दूसरा सामने वाला मुझसे हकीर है, मेरे सामने हकीर है। अब ये किब्र चाहे दुनिया के रास्ते से आए या दीन के रास्ते से आए बराबर है। दुनिया के रास्ते से आने का मतलब मैं इतना मालदार हूं, ये गरीब मुझे क्या बताएगा, मेरे पास फुला ओहदा और फुला मनसब है, ये क्या बताएगा मुझे, मेरी इतनी इज्जत और इतनी शोहरत है, ये क्या बताएगा, ये मेरे सामने खड़ा होगा, ये मेरे साथ बैठेगा। दीन के एतबार से मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये पैंट शर्ट पहनने वाला क्या बताएगा। ये भी मिजाज हमारे यहाँ, ये भी मिजाज हमारे यहाँ। मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये बेनमाजी मुझे क्या बताएगा। ये है किब्र दीन के रास्ते से। शैतान ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया और कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन, तमाम के तमाम आपके बंदों को मैं गुमराह करके रहूंगा। और यह भी बयान किया जो कि सूरह अलिफ लाम मीम साद वाली जो सूरत है, जब आप उसको पढ़ेंगे सूरह आराफ, उसमें आप इन आयतों का भी इजाफा देखेंगे जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के इस कौल को नकल किया कि मैं इस आदम या और इस आदम की औलाद के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मैं इस पर हमला करूंगा और इसे अपने ट्रैप में फंसाऊंगा, अपने जाल में फंसाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? जाओ जो करना है कर लो, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। शैतान खुद एतराफ कर रहा है कि मैं गुमराह करूंगा, लेकिन चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चलेगी नहीं, चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चल नहीं सकेगी। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि जाओ मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं कयामत तक के लिए, तुम्हें मौत नहीं आएगी, जो करना है करो, और जिस पर तुम्हें कंट्रोल हासिल करना है कोशिश कर लो, कर तो लोगे, लेकिन मेरे नेक और इस्लाह करने वाले बंदों को गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब जिस दिन हजरत आदम के सामने शैतान ने झुकने से मना किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये चैलेंज किया और ये बातें बयान फरमाई, ये बातें बयान की, शैतान ने उस दिन से नए नए अलग अलग हरबे और तरीके इख्तियार किए इंसानों को गुमराह करने के लिए। हर जमाने में कोई नया शोशा, कोई नया फितना वो उठाता और बड़े ही दिलकश नारों के साथ उठाता, ताकि लोग शिर्क में मुब्तला हो जाएं, कुफ्र में मुब्तला हो जाएं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाएं और अल्लाह की इताअत से इन्हिराफ करने लग जाएं, दीन से फिर जाएं। शैतान ने कोशिशें की
ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا. ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دیں اور اللہ کی غلامی میں لگا دیں. اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے. بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے. اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے. حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا. آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا. یہ مقصد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے. اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا. حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے. اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے. اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے. خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال. تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم. اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے. یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا. اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے. یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے. اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے.
مغربی تہذیب اب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، وہ پانی وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پالیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیجیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ایبسلیوٹ فریڈم، مطلق آزادی اس وقت ہے جب آپ کی خواہش جس چیز کو کرنے کی ہے اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ کی خواہش ہے زنا کرنا ہے، کریے، کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر مذہب کی وجہ سے رک رہے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور آپ در حقیقت غلامی میں مبتلا ہے۔ آپ کو سودی لین دین کرنا ہے، سودی لین دین کیجئے بڑے شوق سے، سود لینا اور دینا۔ اگر اس سے کوئی کتاب تمہیں روک رہی ہے، کوئی خدا تمہیں روک رہا ہے، کوئی مذہب تمہیں روک رہا ہے اور تم رک جا رہے ہو، تو جان لو کہ تم کنزرویٹو ہو اور تم بلائنڈلی فالو کرنے والے ہو۔ یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں نا۔ اب آپ بتائیے ہم حقیقی دجال کے خروج کے زمانے سے کتنا قریب ہیں؟ یہ سارے فتنے تو در حقیقت چھا چکے ہیں ہر جگہ پہ۔ آپ اکانومی کے میدان میں جائیں، کیپٹلزم کو کیسا غلبہ حاصل ہے، کیپٹلزم کے خلاف آپ کام کر کے دیکھیں، راتوں رات آپ غائب ہو جائیں گے۔ سیاست کے میدان میں آ جائیں، سیکولرزم کو ایسا مقدس نظام بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ اس نظام کے خلاف بول کر دیکھیں کیا حل کیا جائے گا۔ آپ انڈیویجول انسان کی لائف میں آ جائے، کس طرح لبرلزم کو پروموٹ کیا گیا، آپ اس کے خلاف بول کر دیکھیں آپ پر کیسی تانو تشنی ہوگی، آپ کیسے اینٹی ہیومن رائٹس قرار دیے جائیں گے۔ عورتوں کا مسئلہ آ جائے، کیسے فیمنزم کو ان کے دل و دماغ میں گھول کر پلا دیا گیا، آپ حجاب کی بات کرنے کی جرت تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس وقت اس دین پر قائم رہنے والا شخص ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے والا۔ اب آپ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں کتنے ہی سیکنڈ رکھ سکتے ہیں؟ رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن جھیل رہے ہیں۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے کے مقابلے میں ہوگا، اور اس جیسا ہوگا۔ ہم اسی زمانے میں آتے جا رہے ہیں میرے بھائی، اور اس وقت یاد رکھیں چاروں طرف سے اس بات کی کوشش ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایمان سے دور کرو۔ اسی لیے ایسے ایسے ڈاؤٹس اور شبہات کریٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ مذہب کے تعلق سے، بالخصوص اسلام کے تعلق سے تذبذب میں پڑ جائیں، ڈاؤٹ میں پڑ جائیں، بھائی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ اب آپ جج کیسے کر رہے ہیں، کیسے آپ حکم بن رہے ہیں؟ دنیا کے بنائے ہوئے اپنے اسٹینڈرڈز کو حکم بنا رہے ہیں، اس سے آپ طے کر رہے ہیں، وحی الہی کو، ریویلیشن آف اللہ کو ہم جج کر رہے ہیں اپنی محدود عقل سے۔ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنی عقل جو کہ ناقص بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے،
اس سے اللہ کی لامحدود حکمت کو جاننا چاہے, اس کا احاطہ کرنا چاہے, ایسا ہو نہیں سکتا. جب جب عقل کو وحی کے اوپر ترجیح دی گئی وہ انسان گمراہ ہوا. جب جب وحی الہی اور ریویلیشن آف اللہ پر انسان نے اپنی ریزننگ کو ترجیح دی ہے, اسے پرائیورٹائز کیا ہے, وہ انسان گمراہی کا شکار ہوا. جبکہ اللہ رب العالمین نے عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا عقل نہیں رکھتے, ذرا زمین و آسمان پر غور کر کے دیکھو, عقل نہیں رکھتے. لیکن یہ بتا دی کہ بھائی تمہارے پاس جو عقل ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے, اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اس باؤنڈری کے باہر کی چیزوں کو جاننا ہے تو اب تم عقل سے نہیں جان سکتے. کس چیز سے جانو گے؟ وحی الہی, ریویلیشن آف اللہ جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی, چونکہ یہ در حقیقت موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن لے کر آئی ہے. وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو موسٹ ایکوریٹ ہے, بالکل بالکل صحیح اور سٹیک, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ سورس آف نالج براہ راست الحکیم اور العلیم کی طرف سے آئی, آل وائز آل نوئنگ کی طرف سے. آل وائز اور آل نوئنگ ذات کبھی خطا کر سکتی ہے؟ خطا انسان وہاں کرتا ہے جس چیز کا علم نہ ہو, غلطی ہو گئی. اب اللہ کی ذات العلیم ہے, آل نوئنگ, ہر چیز کا علم رکھنے والی, اور الحکیم بھی ہے کہ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتے. اب آپ بتائیے ایسی ذات سے خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو جو وحی اس کی جانب سے آ رہی ہے اس میں خطا اور غلطی کا امکان تک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری محدود عقل ہر چیز کی حکمت کو نہ سمجھ پائے. بیونڈ آور ریزن کوئی حکمت اللہ کے حکم کی ہو سکتی ہے, لیکن وہ عقل کے مخالف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, چونکہ انسان کی عقلیں بھی تو متفاوت ہے نا. بھئی میری عقل کچھ ہے کہے گی, آپ کی عقل کچھ کہے گی. اگر عقل ہی معیار بن جائے حق کا, تب تو حق ایک نہیں کئی سارے ہو جائیں. ہر ایک جو ہے حق اور باطل اور اصول دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کیوس برپا ہو جائے گا, اور ایک جو ہے افراتفری کا عالم ہو جائے گا, اور ہر ایک نئے دین کو گڑھ رہا ہوگا. جیسے آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کتنے سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نبی نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا, گمراہ کیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھائی ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ اب ایک انسان رسول کا حوالہ دے رہا ہے تو ہم ظاہر ہے اسی کو مانیں گے؟ ہم نے کہا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, رسول اللہ, صحیح حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے کھانے کو کھایا جو آگ پر پکا ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب آپ بتائیے کھانا کھا کے وضو کرتے ہیں؟ رسول نے کہا. بھائی اچھا, رسول نے, چونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے, اب جو کہہ رہے ہیں ہر عالم ماننا نہیں, ویریفائی کرنا. یہ حدیث مفتی صاحب جو آپ نے بیان کی ہے منسوخ ہو چکی ہے. یہ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا, اگرچہ حدیث صحیح ہے. پھر دوسری صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل اب منسوخ ہو گیا ہے, ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کی اجازت ہے کہ پکے ہوئے کھانے, آگ پر پکے ہوئے کھانے کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہے فرق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آج کل جب انسان اپنی عقل کو دوڑاتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ان مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہیں سمجھتا جو انبیاء نے سیٹ کیے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے, سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. لہذا موجودہ زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہر شعبے میں داخل ہے, اور اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو کریئرزم میں مبتلا کیا گیا ہے, اس طریقے سے مٹیریلزم میں مبتلا کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمیں مٹیریلسٹک لائف مل جائے گی. اسی لیے پوری محنت دوڑ دھوپ کس چیز پر ہو رہی ہے بھائی؟ اچھی جاب مل جائے, کریئر سیٹ ہو جائے, اپنا بنگلہ ہو جائے, اپنی گاڑی ہو جائے, اتنے کروڑ روپے سیونگز میں ہو جائے, تب جا کر ہم سکسیسفل ہوں گے. اتنی عزت مل جائے, اتنی شہرت مل جائے کہ لوگ جو ہے میرے آگے پیچھے چلتے رہے, تب ہم سکسیسفل ہوں گے. یہ سوچ کس کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ آئیے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے صاحب الجنتین کا ذکر فرمایا ہے. دو دوست ہیں, ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جسے اللہ نے 2 بڑے باغات دیے تھے اور بالکل مٹیریلسٹک لائف دی, اعلیٰ ترین لگژریس لائف, جسے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری ایٹ اٹس پیک.
وہ حاصل تھی ادھر. اللہ نے پھر اس کی منظر کشی بھی کی کہ ہم نے انہیں 2 باغات انگور کے دیے، پھر اس کے ارد گرد کھجور کے درخت دیے، پھر ان تمام کے درمیان ایک کھیتی دی، پھر ان تمام کے درمیان نہروں کو جاری کر دیا. وہ شخص اپنے اس مومن دوست کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا. سورۃ الکہف. یہ دوست بات ایسی ہے کہ میں تو سکسیسفل آدمی ہوں، کیوں؟ تم سے زیادہ مال ہے، تم سے زیادہ افراد میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. انا اکثر منک مالا، تم سے زیادہ مال بھی ہے میرے پاس، واعز منک نفرا، اور تم سے زیادہ افراد ہے میرے پاس. 2 آدمی میرے بیگ کو اٹھا رہے ہیں، 2 آدمی میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی میری چپل اٹھا رہا ہے، کوئی مجھے سلام کر رہا ہے، چونکہ میں پیسہ والا ہوں، مجھے عزت شہرت حاصل ہے. اب آپ دیکھیں یہ مزاج دراصل ویسٹرن دنیا آج ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے. یہ کہا جاتا ہے نا بھائی لائف تو ایک ہی مرتبہ ہے، جی لو جیسا چاہتے ہو. یہ تو عقیدے کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. اے اللہ تو 2 بار موت دیتا ہے، دی ہے آپ نے، اور 2 بار آپ نے زندگی دی ہے، تو ہم تو 2 زندگیوں کے قائل ہیں. کون سی 2 زندگی؟ ایک دنیاوی زندگی اور ایک حقیقی دائمی اور ابدی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر کفر پہ جا رہا ہے، شرک پہ جا رہا ہے ایک انسان، ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، اب جنت میں داخل ہو گیا، ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو معاشرے کا یہ کہنا تو ٹکرا رہا ہے شریعت کے ساتھ کہ بھائی لائف ہے، اپنے مرضی سے جی لو، جو جی چاہ رہا ہے وہ کرتے رہو. یہ تو در حقیقت جانوروں کا طریقہ ہے نا. جانور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جہاں منہ مارنا چاہے منہ مارتے ہیں. کیوں؟ زندگی کا مقصد ہے، ان کے پاس عقل نہیں. اللہ نے ہمیں عقل دی، صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت دی. اس کے بعد ہم اگر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو غفلت کی تشریح اور اس کی ڈیفینیشن، بلکہ اس کو ڈسکرائب قرآن کریم نے اس طرح کیا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. جن کے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل ہے، عقل ہے، آنکھیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو لے کر بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان رہا ہے اور غفلت میں مبتلا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپائے کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے، جانوروں سے زیادہ بے وقوف ہیں. اولئک هم الغافلون، اور غفلت میں مبتلا ہے، غفلت میں مبتلا ہے. ایک انسان، عاقل انسان یہ جانتا ہے کہ انبیاء نے در حقیقت کامیابی کا کیا معیار بیان کیا. یاد رکھیے میرے نوجوان بھائیوں، پتہ نہیں آپ سے آئندہ کب ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم چند پیسوں کو کما لو، یا تمہیں اچھی جاب مل جائے یا اچھی تجارت مل جائے، تم اپنا گھر، اپنا مکان اور عزت و شہرت اور منصب اور عہدہ دنیا میں کما لو اور اسی کے پیچھے ذلیل پھرتے رہو. بلکہ اللہ نے فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے سکسیسفل پرسن، یہ ہے جس نے سکسیس حاصل کی. اب ہو سکتا ہے ایک انسان ایسا ہو جو دنیا میں غربت کا جسے سامنا کرنا پڑو، فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑو. تو اب یہ فقر و فاقہ اور دنیا میں آنے والی آزمائش جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ نہیں بلکہ معاون بنے گی، معاون بنے گی. اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقراء میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ انہوں نے زیادہ تکلیفیں جھیلی، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی، انہوں نے زیادہ آزمائشوں کو جھیلا. روایتوں میں ہے، صحیح روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان جسے زیادہ آزمائشیں نہیں آئی دنیا میں، جب اس انسان کو دیکھے گا جس کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور جب ان آزمائشوں کے نتیجے میں آخرت میں اب انعام مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے ریوارڈ مل رہا ہے اور ایسی بہترین شکل میں مل رہا ہے، وہ تمنا کرے گا وہ انسان جو زیادہ آزمائشوں سے نہیں گزرا، کاش میرے جسم کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہو، اتر دیا گیا ہو، تاکہ مجھے بھی یہ انعام ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ ما لا عین رأت، یہ جنت وہ جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں.
वला उदुन समिअत, किसी कान ने सुना तक नहीं, वला खतर अला क़ल्बि बशर, और किसी इंसान के इमेजिनेशन में भी नहीं आई। इमेजिनेशन के बियॉन्ड है जन्नत और जन्नत की नेमतें। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, उस जन्नत में ये जो चाहेंगे हम उन्हें देंगे, वलदैना मजीद, और हमारे पास और भी इजाफी इनामात होंगे जो इनके इमेजिनेशन से बाहर होंगे। तो जनाब ये जो जन्नत है इतनी सस्ती नहीं है। अल्लाह ने इस जन्नत के बदले में इस जन्नत के सिलसिले में मुसलमानों से एक मुआहिदा किया, एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत तौबा में फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने जन्नत के बदले में मोमिनीन से उनकी जान और उनके माल को खरीद लिया है। हालांकि जन्नत देने वाला भी अल्लाह है, जान देने वाला भी अल्लाह है, माल देने वाला भी अल्लाह है। तमाम चीजों का हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह है। हम सब नाकिस मालिक है, वक्ती टेम्पररी मालिक है। अल्लाह का तो हक ये था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अल्फाज न कहता कि भाई मोमिनीन को जन्नत के बदले में इनसे ये खरीद लिया है। ये तो उस चीज के बारे में कही जाती है जो आपकी हमारी अपनी हो। भाई हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन अल्लाह का रहम है, ये अल्लाह की शफकत है। हमारे इंसानी फितरत को समझाना, फितरत के मुताबिक ऐसी बात कहना जो इंसानी अक्ल को समझ में आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोमिनीन की जान और माल के बदले में, जन्नत के बदले में अल्लाह ने मोमिनीन और मुसलमान की जान और माल को खरीद लिया। यानी अब अल्लाह जहां जान लगाने को कहेगा वहां जान लगाना होगा, और अल्लाह जहां माल सर्फ करने कहेगा वहां पे सर्फ करना पड़ेगा, तब जाकर जन्नत मिलने वाली है। हमने आपने समझ लिया कि भाई दीन को बस मीठी मीठी बातें लेते रहो। हमारे यहाँ मारूफ है भाई खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, जबकि ऐसी कोई सुन्नत नहीं है, ऐसी कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन मारूफ है। क्यों? मजा आ रहा है इसमें, पेट को ग़िज़ा मिल रही है, मीठी मीठी सुन्नतें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हमारा मिजाज क्या बन गया है कि दीन और सुन्नत की वो चीजें ले लेना जो मेरे मन के मुताबिक हो, जिसमें मजा आ रहा हो। दिन में कैलूला करना सुन्नत है, रात में तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है, ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिन में कैलूला करना सुन्नत है, ये याद आ रहा है। यूं इसमें नफ्स को आराम है और यहां नफ्स पर मशक्कत है और भार है, बोझ है। नमाज, रात की नमाजें, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के तकर्रुब का जरिया है। एक इंसान जो इसकी चाशनी हासिल कर चुका है, रात की नमाजों और अल्लाह से दुआओं का जायका वो हासिल कर चुका है, वो इंसान जानता है, वो बताए कि भाई ये रात की नमाजें अल्लाह से कैसा मुकर्रब बना देती हैं, अल्लाह की नजर में कैसा महबूब बना देती है। अल्लाह ताला इस नमाज के जरिए कैसे दिन के कामों को आसान फरमा देता है। कुरान में हुक्म हुआ ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन फ़क़ीला इन्ना नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला। अल्लाह ने इन पूरी आयतों का खुलासा यह है कि रात के हिस्सों में नमाजें पढ़ा कीजिए, आधी रात या कुछ कम रात में अल्लाह की किताब को तरतील के साथ पढ़ा कीजिए। यालमून तालमून वाली तिलावत नहीं, तरतील के साथ। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ठहर ठहर कर तजवीद के साथ कुरान का मजा लेते हुए, कुरान से इस्तिफादा करते हुए, अल्लाह से के साथ हमें हम कलामी का गोया के शरफ हासिल हो रहा है, अल्लाह से बात करने का शरफ हासिल हो रहा है, इस इस्तेहजार के साथ पढ़ा कीजिए। क्यों? हम आप पर भारी कलाम नाजिल करते हैं, सुबह दिन के वक्त आपके बड़े काम होते हैं दावत के, लिहाजा रात की नमाजें पढ़ें। रात की नमाज सबब बन जाएगी दिन के कामों को आसान और हल्का बनाने के लिए। हम और आप कहां हैं और नबी कहां थे और सहाबा कहां थे, जरा इस पर गौर कीजिए। हमारे यहां दीन बिल्कुल ऑपोजिट है। हम ये समझ रहे हैं चंद रस्मों को कर लेना दीन का नाम है, जब जी चाहा तब नमाज पढ़ ली, जुमे में तो हाजिर हो ही जा रहे हैं, जुमा पढ़ ले रहे हैं, और क्या चाहिए। 5 वक्त की नमाजें तो फर्जी नहीं है गोया। एग्जाम्स आ गए, अच्छा अब तो रोजा नहीं रखना है। ये भी बहुत आम है हमारे यहाँ, कश्मीर में बहुत आम है, क्योंकि मौलाना ने, इमाम साहब ने बताया आपको मेरा पसे मंजर कि मेरा ननियाल अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में, मेरी विलादत इसी शहर श्रीनगर में हुई है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से। तो मैं कश्मीर के रस्म रवाज और नजरियात को हमने बहुत करीब से देखा है और जाना है।
ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایگزام کے وقت رمضان کے فرض روزے کیسے چھوڑواتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ شادیوں میں کیسے لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ معاشرے میں اسٹینڈرڈ کو سیٹ کرنا ہے. کیونکہ چچا زاد بھائی نے اتنا خرچ کیا تھا، اس سے کم ہم کر لیں، یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے. ان رسموں کو انجام دینا ہے. مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں. ہر علاقے میں اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں. یہاں کچھ اضافی رسمیں ہیں ماشاءاللہ. کبھی کچھ گرایا جا رہا ہے، کبھی کچھ اچھالا جا رہا ہے، کبھی کچھ پھینکا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو شریعت سے متصادم نہ ہو اس کو انسان کر سکتا ہے. بعض چیزیں کلچرل ہوتی ہیں، نبی نے اس کی اجازت دی ہے جب تک کہ شریعت کے اصولوں سے کانٹراڈکٹ نہ کرتی ہو. لیکن آج ہماری شادیوں کا کیا حال ہے بھائی؟ لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہیں؟ لاکھوں روپے، لاکھوں روپے. نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے. عملی طور پہ ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت ہے، اگرچہ اپنی زبان قال سے نہ کہیں، زبان حال سے ہم بیان کریں. اگرچہ ہم زبان سے نبی کی مخالفت نہ کریں لیکن عمل سے مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کے سبب ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا. کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، ایک بیجا سوالات کرنا. اب بیجا سوالات میں دونوں چیزیں داخل ہیں کہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور مانگنا. بھائی مجھے اتنے پیسے دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے. یہ جائز نہیں ہے. اگر ایک انسان کے پاس دن بھر کے کھانے کا سامان ہے، بھیک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں. مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ وہ صحت مند ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، گویا کہ اسے پوری دنیا مل چکی ہے، کافی ہے زندگی گزارنا. اگلے دن کی روزی اللہ پھر دے گا. بھائی اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ وہاب ہے. وہ تو اندھیری رات میں ایک کالی چوٹی تک کو رزق پہنچا رہا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے. ہم جیتے جاتے ایسی مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تھوڑے بھی رزق کے بغیر چھوڑ دے گا. جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ اسے مل کر رہنا ہے. نبی کے حدیث سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیجا رسموں میں مبتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے بیجا سوالات، ایک تو یہ ہو گیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسرا فضول سوالات کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ کون سی لکڑی سے بنی ہوئی تھی؟ کشمیر کی لکڑی تھی، اخروٹ کی لکڑی تھی، یا کس کی تھی؟ حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا وہ سیب تھا یا کیا تھا؟ اور اس طرح کے ملتے جلتے سوالات جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. قرآن نے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے. واقعے سے نصیحت حاصل کروانا مقصد ہے، وہ پورا ہو رہا ہے. بیجا سوالات کرنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بیجا سوالات نہ کیا کرو، ایسے سوالات نہ کیا کرو کہ جب اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگ جائے. ایسے سوالات نہ کرو. تو ایک چیز تو یہ. دوسری کون سی چیز ہے جو پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دی اس چیز نے؟ وہ ہے واختلافہم علی انبیائہم، انبیاء کی مخالفت کرنا. انبیاء کی مخالفت کرنا. بنو اسرائیل کو ہلاک و برباد کیا چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیت المقدس میں داخل ہو، سجدہ کر کے نہیں مان رہے، الٹے داخل ہو رہے. بس مزاج میں ہٹھ دھرمی، مزاج میں انبیاء کی مخالفت، اس چیز نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اسی رویے پر اور اسی نہج پر قائم رہے تو کتنا بڑا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ پڑے. اور اللہ نے فرما دیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ اے مسلمانوں نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا. جو غلط کر کے آئے گا اس کو بدلہ ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے. آج ہمارا کانسیپٹ دین کا یہ ہو گیا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا اور افطار پارٹیاں کر لینا. بہت دیندار ہیں تو بھائی قربانی بھی کر لینا، قربانیاں بھی نہیں کرتے صحیح سے. زکوٰۃ اور ایکسٹرا لیول میں آگے بڑھ جائیں، تھوڑا اور دیندار ہے تو زکوٰۃ بھی دے دے گا، اور دیندار ہے تو حج و عمرہ بھی کر لے گا. آپ سمجھ رہا ہے کہ اب میں کامل دین پہ عمل کر رہا ہوں. باقی زندگی میں جو گناہوں میں مبتلا ہے
ان گناہوں کو وہ جاری رکھ رہا ہے، غیروں کے رسموں کو اختیار کر رہا ہے، اپنے افکار کو نبوی افکار سے ہٹا دے رہا ہے اور باطل افکار کو اختیار کر لے رہا ہے، دنیا کو اور مٹیریلسٹک لائف کو، مادی زندگی کو اللہ کے دین پر ترجیح دے رہا ہے، اس کو پرائیورٹی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ انسان شیطان کے اس ٹریپ میں پھنس چکا ہے جس کا ذکر اس نے اللہ کے سامنے کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بھی ضرور اسے گمراہ کر کے رہیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ حضرات اور ہم سب اپنے آپ کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس زمانے میں بڑا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار ہو جائیے۔ ہم کن کو سن رہے ہیں، کن سے دین حاصل کر رہے ہیں اور کن آئیڈیالوجیز کو اختیار کر رہے ہیں، دین کے میدان میں بھی، اور بالخصوص یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہمارے نوجوانوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت نفس پرستی کا نام ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی لبرٹی کیا کہتی ہے؟ بھئی آپ کی جو خواہش ہے، می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں اور میری خواہشات، اس میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ در حقیقت اسی کو تو نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ کیسے؟ ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، چاہے اللہ کے حکموں کے خلاف کیوں نہ ہو، پورا کرنا، یہ نفس پرستی ہے۔ اور نفس پرستی میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے، در حقیقت وہ ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے، ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے، جہاں اللہ پر وہ اپنے نفس کو فوقیت اور ترجیح دے رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ اور نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نفس کی خواہشات کس کے تابع نہ ہو جائے؟ اللہ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ پوری زندگی کا جو نچوڑ اور خلاصہ حاصل کریں گے وہ یہی ہے کہ نفس کو اللہ کے خاطر کچل دینا، اپنے نفس کو اللہ کے خاطر روند دینا، یہ ہے کام۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، غار حرا سے ہدایت عام ہوتی ہے، وہاں سے توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اور پھر صفا کی پہاڑی سے علل اعلان توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اب نبی کی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبی کو شاعر، مجنون، ساحر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ نبی کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا نہیں پہنچائی جاتی ہے؟ نبی کو نفسیاتی اعتبار سے مینٹلی پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں کس طرح ان پر پتھراؤ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، افضل المخلوقات کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے جاتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو سب و شتم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی اور اپنے قریبی صحابہ اور اہل بیت کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کس طریقے سے مکۃ المکرمہ اپنے محبوب علاقے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مدینے میں ہجرت کے بعد بھی سازشیں ان کے خلاف جاری رہتی ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام کو مدینے کی آب و ہوا